السلام علیکم ایوری ون. امید کرتا ہوں کہ آج آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے ڈائریکٹر جنرل ریہیبلیٹیشن سینٹر اسامہ نذیر ملک صاحب نے, اور ان کا اس کے علاوہ بھی کافی سوشل ویلفیئر میں سرگرمیوں میں حصہ ہے. آج ہمارا ان سے کوشچن ہے, سر یہ گورنمنٹ لیول پہ نشے کی مقدار کیوں بڑھی جا رہی ہے؟ گورنمنٹ اس پہ اپنا کوئی کنٹرول نہیں کر رہی. آج کل نشہ زیادہ ہو رہا ہے, ہر ایک نہ ایک کسی نہ کسی نشے والے کے پیچھے کسی نہ کسی پولیٹیکل کا یا کسی ایسے چیز جو بڑے شہر میں بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی کردار ادا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا بیان کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصفر بھائی, آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا, اور آپ نے ایک بہت ہی اچھا اور ایک کویسچن کیا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اس کی روک تھام کے حوالے سے گورنمنٹ اس میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے, یا گورنمنٹ سے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. میرے بھائی, سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہیے کہ پاکستان بنے ہوئے کو 75 ایئرس ہو چکے ہیں. جی اور ہمارے آباء و اجداد اور قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا, جس پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ ہم ایک آزاد ریاست ٹھیک ہے بنائیں گے, اور اس آزاد ریاست میں ہم اس طرح کے جرائم جو ہیں ٹھیک ہے ان کو ختم کر کے جو ہمیں قرآن اور اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ 75 سال گزر گئے ہیں, لیکن 75 سالوں سے لے کے اب تک پاکستان کے اندر کوئی ایسا انسان یا کوئی لیڈر یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں آئی جو اس کام کے اوپر توجہ دے. ان کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ اپنے فائدے اور اپنے مفادات کی حد تک ہوتا ہے. ان کی ترجیحات میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے ان کی. جب تک انسان اپنے فائدہ یا اپنے فائدے کے لیے ہی کام کرے گا, پھر وہ عام لوگوں کے بارے میں یا عام لوگوں کے مسئلے کے اوپر نہ تو سوچ سکتا ہے, نہ تو بات کر سکتا ہے, نہ تو اس پہ کوئی عملاً کوئی کام ہو سکتا ہے. سوری سر, سڈنلی میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا ہے کہ اس پہ توجہ بھی نہیں نا دی جا رہی, گورنمنٹ توجہ بھی نہیں دے رہی اس پہ کسی چیز پہ. جی سر, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جب ایک انسان کی کسی کام کے اوپر ترجیح نہیں ہے ٹھیک ہے, بیانات کی حد تک ان کے سارے کام ہوتے ہیں. اب میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں. جب وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب تھے, آج سے 4-5 مہینے کی بات ہے, انہوں نے بیان دیا تو میں ایسے ہی اپنے آفس میں بیٹھے سن رہا تھا کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر بڑے شہر کے اندر, پنجاب کے ہر بڑے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں گے جس کے اندر بالکل فری علاج ہوگا. تو میں جب یہ سٹیٹمنٹ ان کی سنی تو یقین مانے میں بڑا خوش ہوا کہ یار چلو گورنمنٹ نے کوئی تو اچھا کام کیا ہے, کوئی تو سٹیپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن 4-5 مہینے گزرنے کے بعد میں اب اس کے بعد آج تک میں نے ان کا یہ بیان یا سٹیٹمنٹ نہیں سنی, نہ ہی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, نہ کوئی عملاً کوئی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کیونکہ بیانات کی حد تک بات اور ہوتی ہے اور پریکٹیکل کی حد تک بات اور ہوتی ہے. جی سر, جیسا آپ بالکل پیچھے ہی بات میں بتا رہے تھے, پچھلی دفعہ جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا کہ وہ پہلے کوئی حکم جاری ہوا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا سارا ورکنگ ڈیٹا جو بھی ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کی جائیں. ہم ایک فیصل آباد میں ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن اب 2-3 ماہ بعد کوئی بھی نہیں چیز پوچھ رہے, نہ کوئی پولیس والا اس معاملے میں آ رہا ہے, بلکہ الٹا ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں سے معاوضے کافی ایسے کے سننے کو مل رہے ہیں. تو اس میں کیا؟ جی اصفر بھائی, میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی اچھی تھی ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ اس لیول پہ کام کرتی تو پوری قوم, پوری پاکستان کے علاوہ بھی جتنی بھی ہماری دنیا کے اندر جو ملک ہیں جن کے اندر اس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں, وہ اپریشیٹ کرتی پاکستانی گورنمنٹ کو, پنجاب کی گورنمنٹ کو. لیکن میں اپنے فیصل آباد کی حد تک آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر ہمارے جو DHQ ہے, سول ہاسپٹل جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پہ 20 بیڈ کا فاطمہ وارڈ بنایا ہوا ہے
جس کے اندر صرف جو ایڈکٹڈ پیشنٹ ہے صرف ایڈکٹڈ پیشنٹس کا ہی وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن سم ٹائم 2 سے 3 مرتبہ میرا وہاں پہ کسی کام کے سلسلے میں جانا ہوا, تو یقین مانیں جب میں نے ان پیشنٹس کا حال دیکھا تو میں ایک مرتبہ کانپ اٹھا کہ یار یہ گورنمنٹ لیول کا یہ حال ہے تو باقی لوگ کیا کریں گے. ایک گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر ایک DHQ لیول کا جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو اینٹی ڈرگ وارڈ بنا ہوا ہے جس کو فاطمہ وارڈ ہم کہتے ہیں, اس کے اندر ایک بیڈ پہ 4 لوگ بیٹھ کے سگریٹ بھی پی رہے ہیں, اس کے بعد انجیکٹ بھی کر رہے ہیں اندر اور پاؤڈر بھی استعمال کر رہے ہیں. یعنی جو بھی ڈرگس کے اندر چیز آتی ہے وہ سر عام وہاں پہ کر رہے ہیں. جی وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ان کو پوچھنے والا, وہاں پہ کوئی PN نہیں ان کو پوچھنے والا, وہاں پہ کوئی MS کی نگرانی نہیں ہے, وہاں کوئی ڈپٹی MS نہیں ہے. پتہ نہیں یہ لوگ صرف تنخواہ لے کے وہاں پہ سونے کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد چلے وہ تو جی سر میں آپ وہ کی تو بات کام ہے نا, لیکن سر سوری میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جی چلے وہاں کی حد تک تو ڈاکٹرز کو نہیں پتہ, PN جو ہے وہ ٹھیک ہے بک جاتا ہے 500,000 پہ یہ لوگ بک جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو نگرانی کرنی چاہیے. ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو, ہمارے DC صاحب کو, ہمارے کمشنر صاحب کو, ہمارے CPO صاحب کے انڈر یہ چیزیں آتی ہیں سر کہ ہم نے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے. وہی تو میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایڈکٹ پیشنٹ ہے اس کو کیسے صورتحال اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. انہیں کوئی اس چیز کا پتہ نہیں ہے. وہ 20 وارڈ کا بیڈ ہے وہاں پہ نشہ وہ فیملی لا کے دے رہی ہے. سر گورنمنٹ کو نہیں پتا تو کم از کم ہم سے گورنمنٹ مشورہ لے لیں. ہم پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر اس وقت چلا رہے ہیں جس کے اندر 350 بیڈ موجود ہے. جی ٹھیک ہے, 300 کی رجسٹریشن پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہمارا جو سینٹر ہے فیصل آباد ریہیبلیٹیشن سینٹر وہ رجسٹرڈ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو پروفیشنل لوگ اس فیلڈ کے اندر آلریڈی کام کر رہے ہیں ان سے تھوڑی سی ہیلپ لے لیں. بجائے وہ ہیلپ لینے سے وہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی کیس, ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ایلیگیشن, کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس کی صورت میں کوئی نہ کوئی وہ ہمارے اوپر دبا لگا دیتے ہیں. وہ دبا لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار نہ تو ہم نے یہ کام کرنا نہ ہی ہم نے کسی اور کو کرنے دیتا ہے. بھائی آپ نے نہیں کرنا تو کم از کم جو لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ دوسروں کی زندگی بچا رہے ہیں یا ان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, کم از کم آپ ان کو تو کام کرنے دیں نا. لیکن یہ جو ہمارا بدقسمتی سے یہ جو ہمارے اوپر سرمایہ دار لوگ جو ہمارے اوپر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر جو اس طرح کے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ہی اصل میں بیڑا گرکا ہوا ہے. اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا, میں تو یہی اب کہوں گا کہ اگر ان کا بچہ اس لعنت میں اگر کبھی پھنسے تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ اپنے بچے کا علاج کروانے کے لیے کہاں سے کہاں دھکے کھاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور سرکاری ہاسپٹلس کے اندر تو اس بچے کو سارا کچھ وہاں پہ ملتا ہے. کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو 1 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ تک پاکستان کے اندر فیس چل رہی ہے. ہمارا جو ادارہ ہے وہ ہمارے جو سینٹر بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ جس بندے کی 20,000 سیلری ہے وہ کم از کم 10-12 ہزار پیسے ہمیں دے کے اس کے اندر ہم سارا کچھ مینج کریں ان کے ساتھ. لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے یا ہمارے ساتھ جو وہ بستہ ڈپارٹمنٹ ہے وہی ہمیں کام نہیں کرنا. جیسے کہ ہیلتھ کارڈ آج کل چل رہا ہے, ہیلتھ کارڈ پہ کر دیں تو کافی مریضوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, کافی فیملیز ان کو گورنمنٹ کو اپریشیٹ کر سکتی ہیں. گورنمنٹ کا بڑا اچھا کام تھا کہ انہوں نے جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے ان کے اوپر ہیلتھ کارڈ بنایا, ایک ایسا ایک سسٹم ڈیولپ کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر وہ ہاسپٹل کو رجسٹرڈ کیا, لیکن ہم نے بھی اپلائی کیا تھا, لیکن وہ اصل میں ان کی اس کے حوالے سے ترجیحات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے پھر جو لوگ میری بات سنیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے. اصل میں جو ہمارا اپر کلاس طبقہ ہے نا وہ سارے کے سارا یہ کام کر رہا ہے, وہ اسی کام میں ملوث ہے. اب جو برا بندہ ہوتا ہے نا, برا بندہ کبھی بھی کسی برے بندے کو برا نہیں کہہ سکتا. اسی وجہ سے ان کی ترجیحات میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے سینٹرز بنائیں, ہم اس طرح کے جو کام ہیں ٹھیک ہے یا اس طرح کی پلاننگ جو ہے کوئی ٹاسک فورس ہے ہم اس کو بنا کے اس چیز کو اس لعنت کو روکیں. جی سر, جیسا کہ
ایوری ون آپ کو اسامہ صاحب نے بتایا کہ نشہ کیوں نہیں رک رہا، گورنمنٹ اس پہ کیوں نہیں توجہ دے رہی. ہم اسامہ بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور